بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، جو شخص کسی ظلم اور زیادتی کے بغیر کوئی عمارت تعمیر کرتا ہے یا کسی ظلم اور زیادتی کے بغیر کوئی درخت لگاتا ہے تو اس شخص کو ایسا اجر ملے گا جو اس وقت تک جاری رہے گا جب تک رحمان کی مخلوق اس چیز سے نفع حاصل کرتی رہے گی۔ جمع الزوائد حدیث نمبر 6284۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، اے لوگو، خوشحالی سامان زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ اصل خوشحالی نفس کی خوشحالی ہے، اور اللہ تعالی بندے کو وہ پورا رزق عطا کرتا ہے جو اس نے بندے کے لیے طے کیا ہوتا ہے۔ تو تم رزق کے حصول میں احتیاط سے کام لو، وہ چیز حاصل کرو جو حلال ہے، اور اسے چھوڑ دو جسے اس نے حرام قرار دیا ہے۔ مجمع الزوائد حدیث نمبر 6286۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا اور فرمایا، میری طرف آ جاؤ۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمام جہانوں کے پروردگار کے کاسب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے یہ بتایا ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ اپنا رزق مکمل حاصل نہیں کر لیتا، خواہ وہ تاخیر سے اسے ملے تو تم اللہ تعالی سے ڈرو اور رزق حاصل کرتے ہوئے احتیاط سے کام لو۔ رزق کا تاخیر سے آنا تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ہمراہ حاصل کرو، کیونکہ اس کے پاس جو چیز موجود ہے وہ صرف اس کی فرمانبرداری کے ذریعے حاصل ہی کی جا سکتی ہے۔ مجمع الزوائد حدیث نمبر 6287۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، اہل ایمان میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والا وہ شخص ہے جو فروخت کرنے میں نرم ہو، خریدنے میں نرم ہو، ادائیگی کرنے میں نرم ہو، اور تقاضا کرنے میں نرم ہو۔ مجمع الزوائد حدیث نمبر 6313۔